اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سبق نمبر 6 پڑھیں گے، ایڈوانس کو سیشن شروع کرنے سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم میں سے جب کوئی 10 آیتیں پڑھ لیتا تھا تو جب تک ہم ان کے معنی نہ سمجھ لیتا اور عمل شروع نہ کر دیتا تب تک آگے نہیں پڑھتا تھا۔ یہ ہمارے لیے بہت اہم بات ہے کہ ہم قرآن کو وہ قرآن کس مقصد کے لیے پڑھتے تھے، وہ یہ کیوں نہیں سوچ کے پڑھتے تھے کہ ہمیں اس کو پڑھنے کا اگر عمل نہ بھی کریں تو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کتاب ان کے لیے اس لیے آئی ہے کہ وہ یہ ضابطہ حیات ہے، تو وہ جو اس میں کہا گیا ہے ان کو اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ ان کو قرآن کو ختم کرنے کی جلدی نہیں ہوتی تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ 10 آیتیں پڑھیں اور پھر اس کو اپنے اوپر نافذ کر لیں۔ یہ معمولات ہوتے تھے ان صحابہ کرام کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے، ان کے ساتھ ان کو ساتھ نصیب ہوا تھا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو اس نیت سے پڑھیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں ہم پر نظر بھی آنا چاہیے، ہم چکنے گھڑے نہ بن جائیں اور ہمارے دل اتنے سخت نہ ہو جائیں کہ ہم پڑھ رہے ہوں، ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہو، ہم اس کی تفاسیر بھی لے رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں، مگر پھر بھی جب معاملات آئیں جہاں اس پہ عمل کرنا ہے وہاں پھر وہ ہم اس کے انکاری ہو جائیں۔ زبان سے تو ہم اقرار کرتے ہیں مگر ہم عمل سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی صحابہ کرام کی طرح کا ایمان عطا فرما دیجئے کہ ہم اس کو اس نیت سے پڑھیں کہ ہم اپنے ہر عمل اپنا محاسبہ کریں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے عمل میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ہم کوشش کریں تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم 1 قدم بڑھو تو میری طرف، میں 10 قدم بڑھوں گا۔ یہ حدیث قدسی کا کچھ مفہوم اس طرح کا ہے کہ تم چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ جی، تو قرآن کریم سب سے زیادہ آسان ہے۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ 65% اردو کے الفاظ ہیں اور 20% الفاظ وہ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، 15% خالص عربی کے الفاظ ہیں، جو کچھ اگر دیکھا جائے تو آپ کو ایک صفحے کے اوپر مشکل سے 2 یا 3 ایسے الفاظ خالص عربی کے ملتے ہیں۔ تو آپ بار بار ریپیٹیشن والے اور جب اردو میں پڑھنے والے الفاظ جو اردو میں بھی ہوتے ہیں اور معنی آپ کو ان کے روٹ ورڈ سے کچھ فہم ہو جاتا ہے تو 85% کے بعد 15% آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں رہتے، وہ بھی اللہ کی توفیق سے آ جاتے۔ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، با معنی الفاظ، با معنی بات، تو اسم، فعل اور حرف۔ عربی میں ہر با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور قرآن میں صرف با معنی ہی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، بے معنی کوئی نہیں ہے۔ تو ہم با معنی ہی الفاظ پڑھ رہے ہیں اور ہم اس میں فعل پڑھ رہے ہیں جس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ کلمہ جو ہے اسم، فعل اور حرف ہوتا ہے۔ ہم فعل پڑھ رہے ہیں، فعل میں ہم نے ماضی پڑھ لیا، مضارع ہم پڑھ رہے ہیں اور امر اور نہیں بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ماضی زمانے کے اعتبار سے 3 فعل ہوتے ہیں، ماضی،
حال یا مستقبل اردو میں یا کہ آپ کسی اور زبان میں، مگر عربی میں دو ہوتے ہیں، ایک ماضی اور مضارع۔ مضارع ہمیں حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیتا ہے۔ جی، ہم نے فعل ماضی معلوم یعنی کہ جس میں کام کرنے والے فاعل کا پتہ ہوتا ہے اس کی گردان کی تھی۔ آپ سب نے پوری گردان ماشاءاللہ سے کی تھی، اور آپ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہم واحد مذکر غائب کے پہلے صیغے سے سٹارٹ کر کر اور متکلم جمع پہ ختم کرتے ہیں۔ یہ تو بہت آسان تھی آپ کے لیے، اور الحمدللہ ہم نے کل فعل مضارع کی شروع کی تھی۔ اس کو دیکھتے ہیں، 4 علامات فعل مضارع کی ہیں، یہ آپ کے لیے نئی نہیں ہے، اس کو آتین کہتے ہیں۔ تثنیہ بنانے کے لیے آپ نے کل دیکھا فعل مضارع میں الف نون زیر کے ساتھ یعنی کہ آنی کا اضافہ ہوتا ہے، اور جمع کے لیے اونا یعنی کہ واو نون، جو کہ ماضی سے الگ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ مضارع کی علامت پڑھ چکے ہیں کہ اگر یا ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اگر فعل ماضی فتح ہے اور اگر ہم اس کو مضارع میں بدلتے ہیں تو ہم مضارع کی علامت یا لگا کر فتح یعنی کہ فے کلمہ جو فا کلمہ ہوتا ہے پہلا حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کرتے ہیں، بیچ والے پہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی بھی علامت آ سکتی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عربی اس کو کیسے بولتے ہیں، اور آخر والے حرف پہ پیش دے دیں گے یعنی کہ یفتحو وہ کھولتا ہے، ٹھیک ہے۔ تفتحو تو کھولتا ہے، افتحو میں کھولتا ہوں، اور نفتحو ہم کھولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم لیول 1 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب جو نیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اس کو مثنیٰ بنایا تھا۔ ہم نے لیول 1 میں آپ کو اس طرح علامات کے ذریعے سکھائے تھے کہ الف نون ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ڈیول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو پتا چلا کہ یہ ڈیول جو ہے یہ مضارع کا ہے، ٹھیک ہے۔ یفتحانی اور یفتحونا یہ جمع ہے، واو نون جمع بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تو اب آپ کو پتا چلا کہ واو الف والی جمع ماضی کی ہے اور واو نون والی جمع مضارع کی ہے۔ یفتحانی یفتحونا، تفتحانی تفتحونا، یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر یہ ہا جو ہے اسی سے اگر آپ الف اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں تو یفتحانی بن جائے گا، ٹھیک ہے، ڈیول کے لیے، دو کے لیے، اور دو سے زیادہ کے لیے جمع واو نون۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ والا ہا کے اوپر جو پیش ہے وہ اس لیے بدل جاتا ہے کیونکہ الف اپنے پہلے زبر کو لیتا ہے، تو اس لیے یہ ہو کی جگہ ہا ہو جائے گا اور آنی لگ جائے گا۔ واو اپنے سے پہلے پیش لیتا ہے تو یہ پیش برقرار رہے گا، واو نون کا اضافہ ہو جائے گا زبر کے ساتھ۔ اب ہم ذرا اس کی کچھ کل میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ اپنا تھوڑا سا شیئر کیجئے گا، اگر مجھے کوئی بہت کم آئی ہیں آپ لوگوں کی طرف سے نا۔ مجھے بتائیے کیا؟ ہاں یہ لوگ بھی آ رہے ہیں، میں نے یہ گانا کسی کرتی رہے۔ جی جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اگر میں آپ کو یہ اگر میں آپ کو گردان دے دوں نا اور میں کہوں آپ یاد کر کے آئیے تو یقین کیجئے یہ مشکل ہے، آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ یا یہاں پہ ہے تو تا یہاں پہ کیوں ہے اور یہ والی یا کیوں ہے، نہیں سمجھ آئے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ کو اسکرین صحیح نظر آ رہی ہے؟ کلیئر ہے ورڈز؟ جی جی اچھا چلیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو بھی مشکل ہے یا جو بھی مشکل لگ رہا ہے وہ اس کو کوشش کر کے آسان کریں اور سمجھا دیں، زیادہ دوڑے نہیں، بلکہ میں تو خود آپ کو ایک ایک گردان جیسے مذکر پڑھایا تو اس دن مؤنث نہیں پڑھایا۔ چلیں اب یہ دیکھیں کہ یہ یعبدو ہے، ٹھیک ہے، ماضی میں تھا عبدا 3 زبر والا ہے نا، عبدا تھا اور اس کا مطلب تھا اس نے عبادت کی۔ عین با دال میں تینوں پہ زبر تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بیچ کا کلمہ یعنی با ہے یعنی عین کلمہ ہے اس پر مضارع میں بدلتے ہوئے اس کا مضارع بھی زبر سے ہی ہو، جیسے عین با دال پہ ابدا پہ با پہ زبر ہے تو ضروری نہیں ہے مضارع میں بھی زبر ہو۔ تو آپ یہ دیکھیے یہاں پر کیا ہے، یعبدو،
با پہ پیش ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اب یہاں پر یہ دیکھیے یعبدو یعنی کہ وہ عبادت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ یا لگی ہوئی ہے, یہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کو معنی بھی آتے ہے نا, اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا مثنیٰ بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا, الف نون کا اضافہ کر دیا. آپ کو پتا ہے الف سے پہلے زبر آتی ہے, تو یعبدانی. ٹھیک ہے, ان دو نے عبادت کی. اور جمع یعبدونا, وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. یہ بھی سوری مثنیٰ بھی یہی ہوگا کہ وہ دو عبادت کرتے ہیں یا کریں گے, کی تو پھر پاسٹ ٹینس میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اب آپ یہ مذکر کے دوبارہ یہ حاضر پہ آ جائیں. مذکر کا حاضر کیا ہے, تعبدو, تم ایک عبادت کرتے ہو یا کرو گے. تعبدانی, تم دو عبادت کرتے ہو یا کرو گے. اور تعبدونا, تم سب عبادت کرتے ہو یا کرو گے. متکلم اعبدو, میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. نعبدو, ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں سب سے کلیئر ہے نا. اب جو مؤنث ہے نا, مؤنث کی آپ کو پتہ تھی, ہم جب ماضی میں بناتے تھے تو اس اگر میں عبادہ کی کہوں کہ مؤنث بنائے تو آپ کیا کہیں گی, عبادت, دال کے ساتھ تا ساکن لگا دیں گی. ٹھیک ہے نا, تو وہ اینڈ میں اضافہ ہوتا تھا, وہ سفکس ہوتی تھی. یہ پریفکس ہے. یہاں پر بھی ہم مؤنث کو تا سے کریں گے تو تعبدو. ٹھیک ہے, وہ ایک مؤنث نے عبادت کی. ٹھیک ہے, تعبدانی, تم وہ دو مؤنث نے عبادت کی. ابھی آپ کنفیوز نہیں ہوئیے گا کہ یہ جو تا ہے یہ دونوں سیم ہے نا, ہے نا. تم مذکر نے اور وہ مؤنث نے, یہ دونوں سیم ہے. بلکہ اس کالم میں دیکھیں تو یہ تین مثنیٰ بھی ان کے سیم ہیں, تو اس سے کنفیوز نہیں ہونا. یہ آپ کو آیت میں خود بتا دے گا کہ یہ مؤنث کے لیے ہے یا مذکر حاضر کے لیے ہے. آگے پیچھے کے فعل سے آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کو یہ صرف پتہ ہونا چاہیے کہ تعبدو مؤنث غائب, یعنی کہ وہ ایک مؤنث نے, یہ جو یہ والا تا ہے نا, یہ مؤنث کے لیے ہے. یعنی کہ تعبدو, وہ ایک مؤنث نے عبادت کی. تعبدانی, وہ دو مؤنث نے عبادت کی. اب یہاں پر جو ہے نا اس کی جمع, وہ سب مؤنث نے عبادت کیا کی ہوگی, کیا بنے گا, یہ والا صیغہ ہم اٹھائیں گے, مذکر واحد کا یہاں رکھیں گے. ٹھیک ہے, یعبد, اور دال کو ساکن کر دیں گے اور نون زبر نہ لگا دیں گے. یہ خواتین کی نہ آ گئی. ٹھیک ہے, یعبدنا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ والا صیغہ یہاں لکھا, دال آخری والے حرف کو ساکن کر کے نون زبر لگا دیا. یہ آپ کا بن گیا مؤنث غائب کی جمع, ان سب مؤنث نے عبادت کی. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے کہ آپ مذکر میں ہوا, تم ایک مذکر نے عبادت کی, تم ایک مذکر عبادت کرتے ہو یا کرو گے. تم دو مذکر عبادت کرتے ہو یا کرو گے, یا تم سب عبادت کرتے ہو یا کرو گے. ٹھیک ہے, تعبدو, تعبدانی, تعبدونا. اب یہاں پر تم سب دیکھیں, وہ سب اور تم سب عورتوں میں فرق آ گیا. اب تم سب عورتیں عبادت کرتی ہو یا کرو گی, یہ ہے تعبدینا. ٹھیک ہے, اور یہ وہی ہے, یہ تو واحد تھا, واحد میں پھر یہ جمع کیسے ہو گیا؟ یہ تو واحد چل رہا ہے نا. سوری یہ واحد ہے, تم ایک مؤنث نے, سوری یہ واحد ہے. جی تم ایک مؤنث نے. یہ جو ہے نا, جب آپ اس میں پڑھتے ہیں نا, جب آپ اسم نہیں پڑھا نا ہم نے ابھی, تو اس لیے ہمیں یہ, ورنہ یہ ہمارے استاد ہمیں اسم کے ذریعے سکھاتے, تعبدو, تعبدانی, تعبدونا, تعبدینا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں آپ, یہ دیکھیں اس والی جو کیا کہتے ہیں, یہ ہے نا ہماری گردان, اس میں دیکھیں 1 2 3 4 صرف یا سے ہیں, صرف 4 یا سے ہیں, باقی سب میں شروع میں تا آ رہی ہے. 1 2 3 4 8 میں تا آ رہی ہے, اور یہ تو 2 آپ کو پتا ہے متکلم بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے, الف اور نون, یہ 4 علامت ہے. اب یہ دیکھیں یہ تعبدینا, تعبدینا, تم ایک مؤنث عبادت کرتی ہو یا کرو گی. ٹھیک ہے, تعبدانی. جی, یہ تا جو ہے, تا کے زیادہ ورڈز ہیں, تو پھر اس میں مؤنث کا اور اس کا مذکر کا پتہ کیسے چلے گا؟ آیت سے. جی آیت سے. یہ دیکھیں نا, یہ دونوں سیم ہو گئی. ٹھیک ہے, اور یہ 3 سیم ہو گئی, یعنی کہ دیکھیں
اگر وہ دو مؤنث عبادت کرتی ہیں، وہ دو مذکر، یہ تم دو مذکر اور تم دو مؤنث عبادت کرتی ہو، تو یہ تو تین سیم ہو گئے نا، تو obviously یہ آپ کو آیت بتائے گی، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. آگے پیچھے کا کانٹیکس آپ کو یہ بتا دے گا کہ جو یہ فعل ہے یہ کس کے لیے ہے. یہ اس میں آپ کنفیوز بالکل بھی نہیں ہو، بلکہ یہ تو بہت، آپ نے ایک بار اس کو سمجھ لیا نا کانسیپٹ کو، تو پھر آپ یہ کبھی نہیں بھولیں گی. دیکھیں تعبدینا، تعبدانی، اور یہ دیکھیں یہ والا تو یعبدنا سے تعبدنا، یعبدنا تھا وہ سب مؤنث عبادت کرتی ہیں یا کریں گی، اور تعبد، یہ تعبدنا، یہ تا جو ہے وہ حاضر کے لیے ہو گیا، نون جمع جو ہے وہ نون خواتین کی جمع کے لیے ہو گیا، تو یہ بن گیا تم سب خواتین عبادت کرتی ہو یا تم سب مؤنث عبادت کرتی ہو یا کرو گی. اور عابدنا تعبدنا. باجی جب آپ ایک بات اور بتائیے، جی یہ حاضر اور مخاطب جو ہے وہ سیم ہے دونوں؟ جی حاضر اور مخاطب سیم ہوتے ہیں. ٹھیک. حاضر اور مخاطب، آپ میری مخاطب بھی ہیں، آپ حاضر بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو عربی میں ان دونوں چیز استعمال ہوتی ہے. حاضر مخاطب کہتے ہیں سیکنڈ پرسن کو، ٹھیک ہے. غائب کہتے یہاں ہیں پہ تو تھرڈ آبدو پرسن. نابدو لکھا ہوا ہے، آپ آبدنا نابدنا کہہ رہی ہیں. اعبدو نعبدو، یہ تو متکلم ہے نا، ہاں جی. یہ تو اعبدو نعبدو ہے. میں تو جی یہاں پہ بات کر رہی ہوں، مؤنث کی بات کر رہی ہوں نا. تعبدینا، تعبدانی اور تعبدنا، یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، حاضر کی. متکلم اعبدو نعبدو. متکلم تو سیم ہی ہے نا دونوں کے لیے، مذکر مؤنث کا. جی جی، متکلم کے لیے، مذکر مؤنث کے لیے، اور متکلم میں آپ دیکھیں تثنیہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، وہ جمع ہوتی ہے اور واحد ہوتا ہے. تثنیہ اگر دو لوگ ہوں گے تب بھی وہ کہیں گے نعبدو، ٹھیک ہے. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں. اب یہ دیکھیں یدربو، یہ درابا سے نکلا ہے نا. اب کل میں نے آپ کو کچھ 3 شیئر کیے تھے جس میں صاف لکھا تھا فعل ماضی سے فعل مضارع کا پہلا والا، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ جو یہ درابا تھا نا، درابا مارنا، تو یہ دواد را اور با تینوں پہ زبر ہے، مگر یہ دیکھیں یہ بھی یہ مضارع میں جب گیا تو یہ زیر میں بدل گیا، یدربو ہو گیا. تو یہ ہمیں نہیں پتا چلے گا جب تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ عربی اس کو کیسے بولتے ہیں. تو یہ آپ کو بعض الفاظ کا تو آپ نے بہت آسانی سے کہہ دیا کیونکہ آپ کی زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت پڑھا ہے، وہ قرآن میں اسی طرح آتا ہے. تو اس طرح آپ کیا کریں، اب یہ بن گیا یدربو، یہ پہلا والا صیغہ، ٹھیک ہے، وہ ایک مذکر عبادت کرتا ہے یا کرے گا. یدریبانی، ٹھیک ہے، پھر یدریبونا. اس کے بعد آپ آئے مؤنث پہ. آپ کو پتا ہے مؤنث پہ آپ نے تا استعمال کرنا ہے غائب کے سے، تو تدریبو، تدریبانی، یدربنا. یہ والا اٹھایا یہاں پر رکھا، را کو ساکن کیا، سوری با کو آخری حرف کو ساکن کیا اور نون لگا دیا. تو یہ مؤنث غائب جمع کا صیغہ واحد مذکر سے بنتا ہے، پہلے والے سے بنتا ہے. اس کو یہاں لکھا آپ نے، با کو ساکن کیا، نون لگا دیا، آخری والے حرف کو ساکن کیا، نون لگا دیا، یہ ہو گیا یدریبانی. اب آپ مذکر حاضر پہ آئیے، آپ کو پتہ ہے تا سے ہوتے ہیں یہ، تو آپ سب کو یہ والے تو بہت آسان ہے، تدریبو، تدریبانی، تدریبونا، ٹھیک ہے. تم سب تم ایک مذکر عبادت کرتے ہو یا کرو گے، تم سوری عبادت کہہ رہی ہوں، مارتے ہو یا مارو گے، ٹھیک ہے، تم دو مارتے ہو یا مارو گے، تم سب بیان کرتے ہو، جی بیان بیان بھی کرنا ہے بھی اور ہوتا ہے نا اس ضربہ کا. مارنے کے اس میں بھی آتا ہے، بیان کرتے ہو یا اس میں، ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں آپ نے، اب آپ کو آ گیا بھائی یہ اس کو اس طرح بھی ہم اگر کریں نا، تدریبو، تدریبانی، تدریبونا، تدریبینا، ٹھیک ہے، یہ چاروں چیزیں اس میں آ گئی، بو، بانی، بونا، بینا. اس کو اس طرح پڑھیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا. یہ تدریبینا یعنی کہ تم ایک مؤنث
ٹھیک ہے، تم ایک مؤنث بیان کرتی ہو یا مارتی ہو، جو بھی اس کا آپ لیں اس کا مطلب. پھر اسی سے بن جائے گا آنی. یہ پتا ہے آپ کو، یہ تینوں صرف یہ مذکر والا غائب والا الگ ہے، اس کے بعد یہ تینوں سیم ہے. آسان ہو گیا نا. اس کے بعد یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تا سے شروع ہو رہا ہے، اس میں تو تینوں تا ہیں. صرف مؤنث کے اس میں یہ دو تا سے ہوں گی، یہ آخری والا یا سے ہے. دونوں تینوں تا سے ہیں تو تدربنا. یہ تو پتا ہے نا، اس میں ہم نے کہ آخری والے میں با کو ساکن کیا اور نون زبر نہ لگا دی. متکلم میں تو کوئی پریشانی نہیں، الف سے آئے گا اور یہ نون سے آئے گا. ادربو ندربو. اس سے اور باجی اگر نون سے بنائیں تو کس سے؟ جیسے ندربو، نون سے اگر بنائیں تو ندربو، ندربانی، ندربونا. نون سے پھر کیوں اس کا بنائیں گے مونس آپ؟ نون سے کیوں بنا رہی ہیں؟ باجی آتین کہہ رہی ہیں نا آپ، آتین کے الفاظ ہیں یہ، تو یا آتین تا کے نا. الفاظ میں صرف ہم نے پڑھا تھا یا اور تا کی جمع اور وہ ہوتی ہے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک. آتین کی جمع میں نے آپ کو پہلے بھی آپ والا نکالے نا لیول 1 کا، تو آپ کو میں نے آپ سے واو نون جب لگوایا تھا تو ہم جب بنا رہے تھے 6 تو ہم نے کہا تھا کہ واو نون صرف یا اور تا کے ساتھ آئے گا، ہے نا. ہم نے الف اور نون کے ساتھ نہیں لگایا تھا. اچھا میں نے اس وقت بھی آپ کو بار بار کہا تھا کہ الف واحد ہے، اس کی جمع نون سے ہے، یعنی ادربو ندربو. آپ نے کبھی بھی کہیں پہ بھی ادربونا اور ندربونا نہیں پڑھیں گی، کہیں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، جی. چلیں. اب کس کو سمجھ آیا ہے کچھ بھی سمجھ آیا تو ہینڈ ریس کریں. السلام علیکم. مجھے لگتا ہے یہ بار بار پریکٹس سے زیادہ سمجھ میں آئے گا. سمجھ میں آ رہا ہے لیکن جتنی ہم پریکٹس کریں گے جی اتنا جی ہمیں جی زیادہ واضح ہوتا بالکل جائے گا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو پریکٹس کرنی پڑے گی ایک ایک اس سے. اب شروع کریں. دیکھیں ابھی سامنے لکھا ہے نا، تو فہمیدہ آپ پڑھیں یہ والی اور معنی کریں. دیکھیں یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آواز ایسے تھوڑی سمجھ کہ جیسے جی یہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے مؤنث کو سمجھنا آسان نہیں ہے، ایسے ہی اس کی گردان کو بھی سمجھنا آسان نہیں ہے. اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے. جیسے مؤنث عورتوں کو سمجھنا کہتے ہیں نا کہ آسان نہیں ہے، جی جی اس کی جی جی گردان بھی جی پرابلم کر رہی ہے. جی 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 خواتین دیکھیں ہم اپنے آپ پہ خود بھی مذاق اڑاتے ہیں نا. خواتین سمجھتی بھی ہے کہ ہم لوگ کتنے کمپلیکیٹڈ ہیں، خود کہہ رہی ہیں، ہے نا. تو پھر کوئی کہے تو ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. مردوں پہ سوچے کتنا ظلم ہے، کتنی کمپلیکیٹڈ ہے. کہیں مردوں کی کتنی سیدھی سیدھی سی ہے نا. واقعی ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو میں نے بھی آسان سی ہے، یا سے شروع ہوئی تینوں یا سے. اللہ وہ تعالیٰ شیخ سعدی نے کہا تھا نا کہ عورتوں کے مکر جو انہوں نے پوری کتاب لکھی اس کے اوپر. جی 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 اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آسان بنائے دوسروں کے لیے آمین سمجھنے کے لیے، تاکہ ہماری آمین اپنی زندگیاں آسان ہوتی ہیں. اگر ہم مشکلات آمین. ہوتے ہیں نا، کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، خود بھی ہمیں بعض مرتبہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ ہم کیوں ہو رہے ہیں. خیر وہ ہماری سائیکی، ہماری سائیکالوجی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں مجھ سے ڈرو. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی ہم تخلیق ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، مگر ہم کوشش کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہمارے جو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں موڈز میں اور ہر چیز میں، وہ بیچارہ کوئی سامنے والا جسے پتہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو وہ ڈسٹرب نہ ہو. صحیح ہے نا. چلیں جی. اعوذ حمیدہ باللہ آپ من ایک بات الشیطان کرتی ہیں اور الرجیم. ماشاءاللہ. چلیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یذهب وہ ایک مرد جاتا ہے یا جائے گا، یذهبان وہ دو مرد جاتے ہیں یا جائیں گے، یذهبون وہ سب مرد جاتے ہیں یا جائیں گے. تذهب تو ایک مؤنث جاتی ہے یا جائے گی، تذهبان تم دو عورتیں جاتی ہو یا جاؤ گی، یذهبن وہ سب جاتی ہیں یا جائیں گی. تذهب وہ مرد جاتا ہے یا جائے گا. تم آ گیا اب. ہاں سوری. تم
تو جاتا ہے یا جائے گا، تذہبانے تم دو جاتے ہو یا جاؤ گے، تذہبونا تم سب جاتے ہو یا جاؤ گے، تذہبینا تم مونس جاتی ہو یا جاؤ گی، تذہبانے تم دو مونس جاتی ہو یا جاؤ گی، تذہبنا تم سب جاتی ہو یا جاؤ گی، اذہبو میں جاتی ہوں یا جاؤں گی، نذہبو ہم جاتے ہیں یا جائیں گے۔ جی ٹھیک، ماشاءاللہ، اللہم زد فضل، بارک اللہ فیک۔ جی اسی سلائڈ کو کوئی اور سسٹر پڑھے، جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گی نا آپ کو نہیں ہوگا۔ ہمارے اچھا ساتھ جی، ایک منٹ میں بھی کہنا تھا کہ الحمدللہ اب ہم دوسرا لیول پڑھ رہے ہیں، تو تھوڑا سا جو اپنی پیش ہے اور جو اپنی زیر ہے اس کو پلیز ٹھیک کر لیں، کیونکہ زیر کو ابھی ابھی بہن نے مجہول پڑا ہے بہت زیادہ۔ جی با نے کہہ رہی ہے نا بڑی یا کے جی ساتھ جی جیسے ہم لکھتے جی ہیں کوئی، اور اسی طرح اپنی پیش کے لیے ہونٹوں کو میری بہن گول کریں، بو نہ ہوگا، بونا تھوڑا سا یعنی کہ اس کو بھی مجہول طریقے سے پڑھ رہی ہیں آپ، جی تو جی تھوڑا جی سا ہم اپنے قرآن کو ٹھیک سے اب کر لیں۔ بالکل بالکل، بہت ضروری بات ہے، بلکہ سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ ہم اپنی تجوید پہ غور کریں، کیونکہ جب ہم ورڈ جی غلط پڑھ رہے ہیں تو اس کے معنی تو آلریڈی غلط ہو رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ سب جی اس کو دیکھیں۔ اور وہ جو گروپ ہے جس میں وہ سسٹر عائشہ آپ لوگوں کو پڑھاتی ہیں اس کو جوائن کریں، وہ بیسک تجوید آپ کو پڑھاتی ہیں۔ میں تو یہ کہتی ہوں دیکھیں ایک وقت آپ تفسیر کو نا تھوڑا سا اسٹاپ کر لے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تجوید کو جتنا ضروری ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے یہ جو ابھی جی ہم پڑھ رہے ہیں نا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تجوید ہے۔ اگر جی پریورٹی دیں تو نمبر 1 آتی ہے تجوید، اس کے بعد آتی ہے آپ کی فہم، اور تھرڈ جی پہ آتی ہے آپ کی تفسیر۔ ٹھیک ہے، فہم جی یہ کہ آپ جو پڑھ رہی ہیں آپ کو سمجھ آ رہا ہو، اور تفسیر اس کی ڈیٹیل۔ تو سب سے جی فرسٹ اسٹیپ اگر غلط ہوگا نا تو پھر بہت وہ ہے، تو کوشش کریں انڈیویجولی اگر آپ آدھا گھنٹہ کسی سے پڑھ سکتی ہیں تو اپنی قواعد سے ایک بار جو ہے نا قواعد کو کہ کہاں رکنا ہے، کتنا کھینچنا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایک زبر کو ہم نے ذرا نہیں کم کھینچا، ہم نے 3 زبر کا پڑھا تھا، تو یہ بہت چھوٹی سی غلطیاں ہم کر جاتے ہیں، تو یہ آپ لوگ سب جو ہے وہ کر لیں۔ اچھا چلیں اگر کسی نے میں بھی کراتی ہوں سیٹرڈے والے دن، ہفتے والے دن ہوتی ہے کلاس 10 بجے جہاں کی ہوتی ہے اور پاکستان کے شاید اس وقت 3 بجے ہو، تو آپ جوائن کر سکتی ہیں اپنی تجوید ٹھیک کرنے کے لیے۔ الحمدللہ بہنیں کر رہی ہیں، آپ بھی کر اس سکتے بار ہیں، تو اپنا سبق سنا رمضان بھی میں بھی، سکتے ہیں قرآن۔ جی جی ماشاءاللہ، اس بار تو رمضان میں بھی ترتیل کورسز ہو رہے ہیں، وہ آپ کو ترتیل سے پڑھائیں گے، یا وہ کچھ اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جوائن کریں تو وہ آپ کو کم از کم قرآن رمضان میں صحیح تجوید سے گزروا دیں گے، تو وہ بھی بے ہے۔ شک دیکھیں کہاں سے ہے آپ اب یوں اب تجوید کا تو ٹائم اس وقت، حالانکہ رمضان میں بھی پڑھ سکتی ہیں تجوید، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آدھا گھنٹے جی کی کلاس اگر آپ سمجھ رہی ہیں بھائی، ہمارے ہاں تو اگر آپ دیکھیں تو وہ کون سے سارے کیا کہتے ہیں، میں ایک بک پڑھ رہی تھی، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رمضان کی کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہ رہی تھی، ایک بہن نے کہا تھا تو سارے مارکے جو ہے نا وہ رمضان میں ہی ہوئے ہیں، جنگیں لڑتے تھے وہ لوگ، تو ٹھیک ہے نا، جہاد کرتے تھے، تو ہم تو رمضان کو ایسا کر دیا ہے کہ بس وہ نہیں ہوتا۔ آپ تجوید رمضان میں بھی سیکھ سکتی ہیں، اس میں بلکہ بہت اچھا ہے اور ڈبل ویسے بھی ثواب ملے قرآن رمضان میں ہی اترا ہے نا، گا۔ جی جی تو بالکل اس لیے بالکل، پھر رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تو اس کو اسی کے اوپر فوکس زیادہ کرنا ہے نا۔ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو ایک اور مرتبہ پڑھ لیں سسٹر، آپ ہی پڑھ لیں پھر میں میں جی اور میں پڑھتی ہوں باجی۔ جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یذہب وہ ایک واحد مذکر جائے گا، جاتا ہے یا جائے گا، یذہبانی وہ 2 مذکر جاتے ہیں یا جائیں گے، یذہبونا وہ سب مذکر جاتے ہیں یا جائیں گے، تذہبو وہ ایک مؤنث جاتی ہے یا جائے گی، تذہبانی وہ 2 مؤنث جاتی ہیں یا جائیں گی، یذہبنا وہ سب مؤنث جاتی ہیں یا جائیں گی، تذہبو تو ایک
मुज़क्कर जाता है या जाएगा, तज़हबानी वो तुम दो मुज़क्कर जाते हो या जाओगे, तज़हबूना तुम सब मुज़क्कर जाते हो या जाओगे, तज़हबीना तू एक मुअन्नस जाती है या जाएगी, तज़हबानी तुम दो मुअन्नस जाती हो या जाओगी, तज़हबना वो तुम सब मुअन्नस जाती हो या जाओगी, अज़हबू मैं मैं जाती हूँ या जाऊंगी, नज़हबू हम सब जाते हैं या जाएंगे। जी ठीक, माशाल्लाह। बड़ी इस तरह देख के तो समझ में आ जाता है पढ़ना, जैसे ये सामने नजर आ रहा है तो हम सब मतलब मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन जब ये एक सिर्फ वर्ड्स लिखे होते हैं फिर उनको हमें खुद से बनाना होता है, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। वो इसलिए क्योंकि अभी तो देखे ना अभी तो हम सीख रहे हैं ना। अब आपका क्या काम है, जी आपने देख लिया, आपने ये समझा कि पहली पूरी लाइन जो है मुजक्कर उसकी या से बन रही है, ठीक है। सबसे जी पहले आपने जो है ना सारे मुजक्कर के जो आपको आते हैं और मुतकल्लिम के आपने लिख लिया, मुअन्नस छोड़ दें। अब आपने मुअन्नस में पहला वाला आपको मालूम है कि ता से शुरू होता है, दोनों ता से हैं, और जो थर्ड ये जो मुअन्नस की जमा गायब है ना, ये मुजक्कर वाहिद की उससे बनती है, इसको उठा के यहाँ लिखें, सही है। इसका जी इसका जो आखिरी है उसको सर सकित वो करें। जो हमने माजी वाली गर्दान पढ़ी थी ना, उसमें भी तो था ज़हाबना शकरना, जी तो जी वो ये आसान है, फिर है ना। माजी वाली जागे थोड़ी आसान है, ये मजारे की थोड़ी तरह डिफरेंट है जी जी और जी, मुश्किल भी मगर है। आप इसकी जब था तक तो ये प्रैक्टिस झबना बन करेंगे ना, जाएंगे। अब मैंने आपको कल क्यों कहा था कि आपको इतने सारे वर्ड दिए, कम से कम 5 आपने मुजक्कर की होती ना, तो ये मुजक्कर और ये मुतकल्लिम आपकी पक्की हो जाती। फिर मैं आपको ये बताती कि देखिए कितनी आसान है। तस्नीया अगर आप लिखेंगे ना इसको आंखें बंद करके, तो एक या ज़बानी है, बाकी सारे तज़हबानी है। इसका जी थोड़ा सा वही चार्ट इसमें आज भी थोड़ा अगर आपको क्लियर हुआ है बनी ना, तो हुई है ना, कल जो आपने अगर इसका वर्ड्स दिए हैं चार्ट भी तो आप इसको इसी तरीके से बनाएं कि ये देखिए गायब यहाँ पर लिख दिया या हाजिर, या यहाँ पर भी लिख सकती है मुजक्कर मोन्नस मुतकल्लिम, और यहाँ पर वाहिद जमा। इसको तो क्लियर कर दें, ये जो वाहिद है ना मुअन्निस का और हाजिर वाला, ये तज़हबीना, जी जी, ये मतलब किस तरह से बन रहा है, जरा इसको क्लियर करेंगी आप? देखें ये तो अब अरबियों ने इसी तरह कहा है कि ये वाली जो हम ये कहें ना, अगर ये नून जमा में भी आ रही है या हाजिर में भी आ रही है, तो ये तो हमें, अगर मैं आपकी ये सिर्फ यह होता ना तजहब तज तजहब तजहब होता, तो यहाँ पर भी तो तजहबू है ना, ये भी तजहबू होता अगर सिर्फ हाजिर के लिए मैं ता लगाते, ठीक है। तो इस वजह से ये बीना भी साथ है। ये हम इसमें कुछ नहीं कर सकते कि ये क्यों ऐसा है, ठीक है। आपने तो ग्रामर पढ़ी हुई यही है ना, मतलब कंफ्यूजन अगर है। ग्रामर में कुछ है तो इसलिए मैं पूछ ये रही थी कि ग्रामर में शायद इसमें कुछ ये नहीं है है ना, इसका, ये फर्क ये हो, इसमें बाजी ये दोनों फर्क हो गया ना कि ये जो है गायब में बू लगा देंगे, और फिर बीना जाहिर नून मुअन्नस के लिए हम लगाते हैं, तो यहाँ पे ये फर्क आ रहा है ना, यानी बीना लगाएंगे तो फिर ये मुअन्नस का हो गया, यानी ये हाजिर का फर्क हो गया ना, एक हाजिर है एक गायब है, फर्क की तो बात गायब नहीं के कर लिए रही है, हमने वो वही कह रही है ऐसा क्यों है, वो फर्क नहीं बोल अच्छा। रही हैं। वो ये कह भाई देखे ना, ये बीना और तबना हबना में तो फर्क वैसे ही है। वही कह रही है कि ये कैसे हम्म। बना है, ये तो हम नहीं कह सकते ना कि अभी अच्छा। इनने अगर हम इस पे बहस ही नहीं कर सकते कि क्यों, इसमें कोई चीज वो नहीं है, कोई रूल नहीं है। हम्म। उन्होंने बस ये कहा है कि ये तजहबीना ही है, तुम एक मुअन्नस जो हो ना वो बीना ही हो, तजहबीना हो, आप एक तजहबीना है, ठीक है। तो ये एक मुअन्नस तजहबीना हाजिर के लिए यही है। इसका कोई अगर रूल होता तो मैं आपको जरूर बताती, हमें भी बस उन्होंने हमें इस तरह बताया कि आप इसको कैसे याद रखेंगी, यहां से पढ़ना शुरू करें। तजहबू नहीं बाजी, इसका तजहबानी इसका तजहबूना तजहबीना। इसका रूल मुझे लगता है यही है कि ये गायब का है तो तजहबू है, और हाजिर का है तो तजहबीना होगा। वो तो हाँ, आपने शायद मुझे भी यही यही थोड़ी होगा। लग थोड़ी रहा है है ना, कि ये तो याद ये करने के गायब के लिए है लिए। ना कि ये बीना और हबना, ये बूना नहीं है, बूना तो यहाँ पर जैसे है हमने बोल पढ़ा करके। था ना कि तस्निया में मतलब अलिफ और नून का इजाफा करेंगे, जमा में हम वाव नून का करेंगे, तो ये वाहिद भी है और इसमें भी या और नून का जी जी इजाफा भी है, जी इस वजह से आप जी पूछती थी जी, कि आपको किस वजह से है। कंफ्यूजन हो रहा है, मगर इसमें ये कोई रूल की वजह से नहीं है। ये आपको इसी तरह याद करना पड़ेगा ना, कुछ बातें हमें खुद अपनी नहीं समझ आ रही होती, सामने वाला क्या समझेगा, है ना। तो ये समझने की ये जो खातून है ना, इनकी बातें हम इनको खुद नहीं समझ आ रही तो हमें कैसे समझ आएंगी, तो फिर यही है बस।
ठीक है, तो ये बिठा ले ये अपने वाहिद जहन में। वाहिद के लिए या नून का इजाफा है, मुअन्नस वाहिद के लिए, और तस्निया के लिए अलिफ नून का। तो और जो जमा के लिए साकिन के और साथ जमा के लिए नून फिर खबर। साकिन करके सिर्फ नून का इजाफा हो जाएगा। ये आप लिखे ना, हाँ, अभी भी आप क्लास में बैठे हैं ना, जो नहीं पढ़ रहे वो ये बना ले, इसको लिखे एक एक वर्ड। अब यक्तुबू है, तुम लिखना होता है, इसका मतलब नहीं कताबा से यक्तुबू, ठीक है। तो अब यक्तुबू की पढ़े, जो नहीं पढ़ रही है वो लिखे, इसको बनाए, खुद ही याद हो जाएगी 2 से 3-4 लफ्जों में। शाहाना आप इसको पढ़े। यक्तुबु वो मुज़क्कर जाता है या जाएगा, लिखता है। सॉरी लिखता है। यक्तुबु वो एक मुज़क्कर लिखता है या लिखेगा। यक्तुबानी वो 2 मुज़क्कर लिखते हैं या लिखेंगे। यक्तुबूना वो सब मुज़क्कर लिखते हैं या लिखेंगे। तक्तुबु वो एक मुन्नस लिखती है या लिखेगी। तक्तुबानी वो 2 मुन्नस लिखती हैं या लिखेंगी। यक्तुबना वो एक मुन्नस वो सॉरी सब वो सब मुन्नस लिखती हैं या लिखेंगी। तक्तुबु तू एक मुज़क्कर लिखता है या लिखेगा। तक्तुबानी तुम 2 मुज़क्कर लिखते हो या लिखोगे। तक्तुबूना तुम सब मुज़क्कर लिखते हो या लिखोगे। तक्तुबीना तू एक मुन्नस लिखती है या लिखेगी। तक्तुबानी तुम 2 मुन्नस लिखती हो या लिखोगी। तक्तुबना तुम सब मुन्नस लिखती हो या लिखोगी। अक्तुबु मैं लिखती हूँ या लिखूंगी। नक्तुबु हम लिखते हैं या लिखेंगे। जी ठीक, माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ल, बारकल्लाह फीक। जी सिस्टर नजमा आप पढ़िएगा। अच्छा, जी ये इसका पहले मायने बताइएगा और फिर जी मैं पढ़ दूं जरा, क्योंकि मुझे जाना है जरा, जी अगर जी आप कहें तो मैं पढ़ दूं। जी आप पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजलिसु वो बैठता, वो एक मर्द बैठता है या बैठेगा। यजलिसानी वो 2 मर्द बैठते हैं या बैठेंगे। यजलिसूना वो सब बैठते हैं या बैठेंगे। मोनिस तजलिसु वो एक औरत बैठती है या बैठेगी। तजलिसानी वो 2 मोनिस बैठती हैं या बैठेंगी। यजलिसना वो सब मोनिस बैठती हैं या बैठेंगी। हाजिर का है। तजलिसु वो एक मुजक्कर, वो एक नहीं, तू एक बैठेगा या बैठता है या बैठेगा। तजलिसानी तू बैठेगा या तुम 2 बैठोगे या बैठते हो। तजलिसूना तुम सब बैठते हो या बैठोगे। तजलिसीना वो एक मुन्नस बैठती है या बैठेगी। तजलिसानी तुम 2 मुन्नस बैठती हो या बैठोगी। तजलिसना तुम सब औरतें बैठती हो या बैठोगी। अजलिसु मैं बैठता हूँ या बैठूंगा। नजलिसु में हम बैठते हैं या बैठेंगे। जी ठीक, माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ल, जी बारकल्लाह फीक। जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने। जी इसी को पढ़ लें, पहले कौन पढ़ेंगी? आरफा आप पढ़ लें। सिस्टर गुल इमरान आपने भी हैंड रेस किया हुआ है। बाकी सारी सिस्टर्स ना ये इसको लिखें अपने पास, जल्दी जल्दी अपनी कॉपी निकालें और लिखें। ये ना ये आखिरी क्लास है आज, अल्हम्दुलिल्लाह मजारे की पूरी गर्दान कंप्लीट कर ली है। तो फिर अब आपका टेस्ट होगा कि आपको एक फेल माजी का दिया जाएगा, उससे आपने उसकी माजी की पूरी गर्दान लिखनी होगी और मजारे की पूरी गर्दान लिखनी होगी, और चीटिंग अलाउ नहीं होगी, ठीक है। तो फिर ये अभी आप लिखें अपने साथ साथ, अभी याद हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है। जब तक हम पढ़ते रहते हैं ना तब तक हमें नहीं होता, जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक नहीं आपको जहन में क्लियर होगा। 2-3 बार लिखेंगे इंशाल्लाह, देखिएगा खुद ही आप पढ़ाएंगी। जी जी आ जाए आरफा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजलिसु वो एक मुजक्कर बैठता है या बैठेगा। यजलिसानी वो 2 मुजक्कर बैठते हैं या बैठेंगे। यजलिसूना वो सब मुजक्कर बैठते हैं या बैठेंगे।
تجلسو وہ ایک مؤنث بیٹھتی ہے یا بیٹھے گی. تجلسانی وہ دو مؤنث بیٹھتی ہیں یا بیٹھیں گے. یجلسنا یجلسنا وہ سب مؤنث بیٹھتی ہیں یا بیٹھیں گی. تجلسو وہ ایک نہیں تو ایک مذکر بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا. تجلسانی تم دو مذکر بیٹھتے ہو یا بیٹھو گے. تجلسونا تم سب مذکر بیٹھتے ہو یا بیٹھو گے. تجلسینا تم ایک مؤنث بیٹھتی ہو یا بیٹھو گی. تجلسانی تم دو مؤنث بیٹھتی ہو یا بیٹھو گی. تجلسنا تجلسنا تم سب مؤنث بیٹھتی ہیں یا بیٹھیں گی. اجلسو میں بیٹھتا ہوں یا بیٹھوں گا. نجلسو ہم سب بیٹھتے ہیں یا بیٹھیں گے. ٹھیک، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی سسٹر گل عمران، آپ یہ دیکھیں، یہ ابھی ایک سسٹر نے بنایا تھا، اس کا ماضی ہوتا ہے سمیعہ، ٹھیک ہے، میم پہ زیر آتا ہے، مگر جب یہ مضارع بناتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے یسمعو، میم پہ زبر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لسٹ شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں تو نہیں پتا نا کہ بیچ پہ زبر آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے، تو وہ کچھ الفاظ کچھ فعل ایسے ہیں جن کے ساتھ ہی ساتھ لکھے ہوئے، تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ لسٹ کو دیکھیں، اس میں ہی آپ پریکٹس کریں کہ اس کا مضارع کیا لکھا ہوا ہے. اس مضارع سے پہلا والا آپ اس لسٹ کو دیکھیے گا، اس میں معنی بھی لکھے ہوئے ان فعلوں کے، اور یہ بہت انہوں نے بنائی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اگر سب سے پہلے ایک بات تو یاد رکھیں، جو فعل ماضی میں بیچ والے حرف پر پیش ہے نا، تو آنکھیں بند کر کے آپ نے مضارع میں بھی پیش ہی لگانی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کچھ اگزامپل ہے، قربو تو یا قروبو ہوگا اس کا. ٹھیک ہے، جیسے قربو و قریب ہوا، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اسی طرح بعودا تو یہ ہو جائے گا یعبدو، وہ دور ہوا. ٹھیک ہے، اسی طرح کروما یہ ماضی ہے، تو یک اس کا بن جائے گا یک رومو. ٹھیک ہے، تو جو پیش ہوگا نا بیچ والے پہ وہ مضارع میں بھی پیش رہے گا. زبر اور زیر میں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ عربی اس کو کیسے پڑھتے ہیں. اب یہ ہے سمیعہ، اب یہ بن گیا یسمعو. ٹھیک ہے، تو آپ یسمعو سے بنائیے. جی، یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا. یسمعانی وہ دونوں سنتے ہیں یا سنیں گے. یسمعونا وہ سب سنتے ہیں یا سنیں گے. تسمعو تو سنتی ہے یا سنے گی. تسمعانی تم دونوں سنتی ہو یا سنو گی. یسمعنا وہ سب سنتی ہیں یا سنیں گی. نہیں، یہ بھی وہ سنتی ہے یا سنے گی. جی، وہ دونوں سنتی ہیں یا سنیں گی. اور یسمعنا وہ سب سنتی ہیں یا سنیں گی. تسمعو تو سنتا ہے یا سنے گا. تسمعانی تم دونوں سنتے ہو یا سنو گے. تسمعونا تم سب سنتے ہو یا سنو گے. تسمعینا تو سنتی ہے یا سنے گی. تسمعانی تم دونوں سنتی ہو یا سنو گی. تسمعنا تم سب سنتی ہو یا سنو گی. اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا. نسمعو ہم سنتے ہیں یا سنیں گے. ٹھیک، ماشاء اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. اچھا، یہ سسٹر ام محب آپ بھی یہ یسمعو والی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسمعو وہ ایک مرد سنتا ہے یا سنے گا. یسمعان وہ دو مرد سنتے ہیں یا سنیں گے. یسمعونا وہ سب مرد سنتے ہیں یا سنیں گے. تسمعو وہ ایک عورت سنتی ہے یا سنے گی. تسمعانی وہ دو عورتیں سنتی ہیں یا سنیں گی. یسمعنا وہ سب عورتیں سنتی ہیں یا سنیں گی. تسمعو وہ ایک مرد سنتا ہے تو ایک مرد سنتا ہے یا سنے گا. تسمعانی تم دو مرد سنتے ہو یا سنو گے. تسمعونا تم سب مرد سنتے ہو یا سنو گے. تسمعینا تم ایک عورت سنتی ہے یا سنے گی. تسمعانے تم دو عورتیں سنتی ہو یا سنو گی. تسمعنا تم سب عورتیں سنتی ہو یا سنو گی. اسمعو میں سنتی ہوں یا سنوں گی. نسمعو ہم سنتے ہیں یا سنیں گے.
ٹھیک، ماشاءاللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک. اچھا، اب جو سلائیڈ میں ہمارے پاس فیل دیے ہوئے نا، اس میں زبر زیر پیش نہیں لگا ہوا، تو میں نے اس لیے وہ آپ سے نہیں پڑھوائی کہ مشکل ہو جائے گی. تو آپ کے پاس جب وہ آئے گی نا تو پھر آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، پھر آپ اس کو اپنی طرف سے جب اپنی کاپی میں لکھیں گے نا تو اس کو زبر زیر پیش لگا لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ماضی والی تو آسان ہے اگر زبر زیر پیش نہ لگی ہو، مگر مضارع میں تھوڑا سا اگر سیکھنے کے حساب سے زبر زیر پیش لگا ہونا ضروری ہوتا ہے، مگر وہ انہوں نے نہیں لگایا ہے تو کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیں. آفرین آپ. باجی ایک سوال کرنا ہے. جی 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 باجی، جیسے غائب میں ہے نا مؤنث کے لیے آخری میں جمع میں یہ ہے یذهبنا، تو یہ یذهبنا مطلب یہ یا کیوں لگا ہوا ہے؟ باقی تو جگہ تو تا ہے جیسے واحد میں اور تسنیہ میں. یہ میں بتا رہی ہوں نا آپ کو، لینگویج کے کچھ رولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لینگویج کے کچھ رولز ہوتے ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ اس کو ہم یا سے ہی کرنا ہے. اب جیسے عربی انگلش کے بھی تو لینگویج کے کچھ رولز ہوتے ہیں نا، جیسے کچھ ورڈز میں آپ دیکھیں نالج ہے، لکھتے کیسے ہیں، پڑھتے ہیں سے. آپ کیوں نہیں کہتی ہم اس کو کنالج کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے نا، انہوں نے آپ کو بول دیا بھائی، پھر وہ آپ ان سے کہیں یہ لکھا ہوا بھی کیوں ہے، آپ نے اس کو مت لکھے نا، یہ خامہ خامے لکھا ہوا ہے. وہ کہیں گے نہیں یہ ہمارا رول ہے، آپ کو لکھیں گے آپ کے مگر پڑھیں گے نہیں. اسی طریقے سے ہر لینگویج کے، میں نے آپ سے کہا نا، ہمیں ہمارے ذہنوں کو اگر کوئی ریزن ہوتی نا اس کو یہاں پہ بتانے کی تو وہ ضرور میں آپ کو بتاتی. اس کی کوئی ریزن نہیں ہے. یہ عربی ایسے ہی اس کو پڑھتے ہیں. ابھی تو اور ڈیپتھ میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو آپ یقین کریں جہاں ان کی زبان پہ کوئی چیز بھاری لگتی ہے نا پڑھنے میں، وہ اس کو بدل دیتے ہیں. جیسے اب یہ حروف علت ہے، یہ اگر ہم ابھی گرامر میں جا کے اس کی ساری چیزیں بناتے ہیں نا تو یقین کریں وہ زبان پہ اگر ان کو پڑھنے میں زبر زیر پیش سے بھی بھاری ہوتا تھا نا تو وہ اس کو بدل دیتے تھے. یہ قرآن کی لینگویج وہی لینگویج ہے نا جو ان کے یہاں پڑھی جاتی بولی جاتی تھی، سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو وہ ان کی زبان جب بولنا شروع ہے، اب اردو میں بھی اگر آپ خالص اردو بولنا شروع کر دیں تو آدھے لوگوں کو تو اردو ہی نہیں سمجھ آئے. ٹھیک ہے، تو یہ جب انشاءاللہ آپ کہیں اور سے بھی، اگر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی جہاں گرامر کے کورسز ہو رہے ہیں اور آپ بہنیں جن کی ماشاءاللہ سبھی کی ذہنی صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں، مگر بعض لوگ چاہتے ہیں نا کہ وہ اور سے زیادہ اس میں جائیں، اور وہ آپ اگر آگے پڑھانا بھی چاہتی ہیں، آپ کو شوق بھی ہے اور آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، تو ضرور کیوں نہیں ہم اس میں لگائیں. تو آپ عربی گرامر میں جب آپ خود پڑھیں گی تو آپ خود اس چیز کو کریں گی کہ اچھا یہ ان کی زبان پہ بھاری ہوتا تھا تو اس وجہ سے یہ انہوں نے بدل دیا. اس لیے ہم ان کے رول کو، یہاں پر کوئی رول نہیں ہے، بس یہ ذہبنا ہے، وہ سب عورتیں جمع غائب اور کی. حاضر کو ڈیفائن کرنے کے لیے بھی میں بھی دیا وہ، کیونکہ حاضر میں تذہبنا ہے تو غائب میں انہوں نے یذہبنا پوچھا ہوگا. پھر ہم تو یہ وہ بھی سمجھ کہہ میں سکتے ہیں آیا. کہ یہ جو تا ہے یہ تو حاضر کی علامت ہے نا، تو پھر یہ عورت کے لیے کیوں ہے یہاں پر؟ وہی ہم سمجھ میں ہے آیا نا، نا تو ہم یہ کوشچن نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں کوشچن، ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کے نا مائک سے بہت شور آ رہا ہے غزالہ، تو ڈسٹورشن آ رہی ہے. تو یہ کیا ہم اس میں کوشچن نہیں کر سکتے کہ اگر ہم یہ سمجھیں نا، یہ ہم یہاں پہ پھنس گئے کہ یہاں پہ بھی تا ہے، حاضر کے لیے بھی غائب کے لیے بھی تا ہے، تو میں اس کو کیسے سمجھوں گی؟ جب یہ آیات میں آتے ہیں نا تو یہ آپ کو خود ہی پتہ چل جاتے ہیں. ابھی آپ نے جو ایک طریقے سے ذہن نشین بات کرنی ہے نا، وہ یہی ذہن نشین کرنی ہے سمجھ کے کہ جو مؤنث حاضر کے اور مؤنث غائب کے جو ہیں وہ دونوں تا سے ہی شروع ہوں گے. بس مؤنث غائب اور مؤنث حاضر کی جمع میں فرق، مؤنث غائب کی جمع یا سے ہے اور مؤنث حاضر کی جمع تا سے ہے. آپ ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ 4 سیگے ان میں سے 4 جو وہ ہیں یا کے ساتھ، اور 8 جو ہیں وہ ہیں تا کے ساتھ، اور 1 الف کے ساتھ اور 1 نون کے ساتھ. اس طرح بھی آپ آگے لکھ لیں ہیڈنگ دے کے اور لکھ جی لیں ان بالکل. کو، تو پھر شاید یاد ہو جائیں آپ کو. دیکھیں ابھی تو ہم سے کوئی بھی، آپ سے بھی میں یہ تقاضا نہیں کروں گی کہ آپ
آپ کو بولوں کہ آپ مجھے جو ہے نا وہ یہ گردان میں آپ کو دے رہی ہوں اور آپ اس کو کل مجھے یاد کر کے بتائیں، بالکل زبانی. اور یہ ایسے ہی کیا جاتا ہے، یہ گردانیں رٹائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر 4 دن بعد بھول جاتی ہیں. اگر آپ نے اس کو سمجھ کے یاد کر لیا، اپنے پاس پوائنٹس لکھ لیے، تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ کو نا اس کو بالکل بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آتین کی جو یہ کہہ رہی ہیں سسٹر نجمہ کہ یہ آتین کا اگر آپ نے یاد کیا ہے تو آپ کو پتا ہے یا تا یہ جو ہے، مگر یہاں پر ہم کوشچن نہیں کر سکتے کہ جو تا تھی یہ تو کے لیے تھی، یہ مونس کے لیے کیسے آ گئی، یہ ہم نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ایسے ہی لکھنا ہے. اب آپ اپنے ذہن میں کیسے بھی اس کو بٹھائیں، یہ آپ نے بیٹھنا یاد کرنا کر لیں، رٹنا تو نہیں ہے مگر سمجھ لیا آپ نے کہ بھائی حاضر اور غائب کے لیے جو تا آئے گی مونس میں، یہ شروع والی تا جو ہے نا یہ مونس کی، یہ آپ کی حاضر اور غائب دونوں کے لیے سیم ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق یہاں پر بینا ہے اور یہاں بو ہے، یہ تینوں سیم ہے، یہ دو سیم ہے. یہ آپ کو آیت بتائے گی، یہ آپ کو کانٹیکسٹ بتائے گا کہ جب یہ یوز ہوگا کہ یہاں پہ مؤنث غائب کی بات ہو رہی ہے، مذکر حاضر کی بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ آیات دیکھیں گے اس کی اور کوشش کریں گے کہ اور کلیئر ہو جائے. اس کے الفاظ جو دیے ہوئے نا آپ کو، میں نے آلریڈی شیئر کیے میں، اس سے بنائے، آپ کو خود ہی انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا. اور پریشان نہیں ہو، یہ تو بہت ہی آسان سی چیز ہے، اتنا کوئی اس میں کنفیوز نہیں ہو. آپ جب ایک بار خود سے کریں گے نا تو پھر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو اس کو پھر دیکھتے ہیں اس کی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. ابھی آپ کے پاس 3 دن آ رہے ہیں تو آپ 3 دن ماشاءاللہ فرائیڈے سیٹرڈے کو اگر ہو شاید ہوا تو ہم رمضان کی کلاس رکھ لیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے، یا پھر منڈے کر لیں گے تاکہ رمضان قریب آ رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہر سال ہم رمضان سے جب جا رہے ہوتے ہیں، رمضان ختم ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے دل میں ایک تشنگی سی رہ جاتی ہے، ہائے رمضان جا رہے ہیں، وہ نہیں کر سکے جو کرنا شروع سوچا تھا کہ کریں گے، اس کے موتی اور اس کے خزانے اس طرح نہیں لوٹ سکے جیسے لوٹنے کی تھی، اتنی جلدی رمضان ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی کہتے ہیں کہ واقعی ہم نے رمضان سے پورا استفادہ حاصل کیا. ٹھیک ہے، عبادات تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنی ہے. ٹھیک ہے، جتنا زیادہ قرآن سے جڑ سکتے ہیں نفلی عبادات، مگر مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ وہاں آتا ہے کہ جب ہم اپنے ٹائم کو مینج ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے، سارے کام ہمارے الٹ پلٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ایک سکون نہیں ہے، ساری مینج نہیں ہے، کام بڑھ گئے ہیں، خواتین کے کام بڑھ جاتے. تو میرا یہ فوکس آپ پہ ہوگا کہ ہم اپنے وقت کو کیسے مینج کریں کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں اور اس میں گزرے. ٹھیک ہے، عبادت تو آپ اگر کہیں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ رمضان میں کون سے اعمال کرنے چاہیے، وہ تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوں گے الحمدللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کی تو ہمیں کوئی بھی آپ وہ نہیں ہے. مینج کیسے کرنا ہے، سونے کا روٹین کیسا ہے بنانا ہے. ٹھیک ہے، کب سوئیں کب اٹھیں وہ بھی آپ اپنے حساب سے کر سکتی ہیں کہ آپ کی کیا ہے. مگر جو مین غلطیاں ہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں، وہ نہ کریں ہم. ٹھیک ہے، اور کچھ نہ کچھ یہ جو ٹریننگ پیریڈ ہے ہمارا، ایسا لے کے اٹھے، ایسی عادتیں لے کے اٹھے کہ وہ پورے سال پھر ہماری زندگیاں اس سے بدلے. ٹھیک ہے نا، رمضان کا مہینہ ہماری روح کی اس کے لیے آتا ہے. 11 مہینے ہم اپنے جسم کی پرورش کرتے ہیں تو 1 مہینہ ہم اپنی روح کے لیے ہوتا ہے. تو ہم وہ ساری چیزیں دیکھیں گے، چھوٹے چھوٹے ٹپس آپ کو دیں گے کہ آپ کس طریقے سے اپنے اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ آپ اس سے اویل کر سکیں. اس کی وقت کی، اس کی خاص کون سے ٹائم ہے جس پہ آپ نے کوشش کرنی ہے، دعا کی قبولیت کے وقت کون سے ہیں، وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے الحمدللہ. ہمارے آپ سب اس کلاس میں بیٹھی ہیں، اس کی دلیل ہے کہ دین سے قریب ہیں تبھی آپ آ کے بیٹھی ہیں. تو یقیناً انشاءاللہ تعالی وہ کلاس میں آپ کے ساتھ کریں گے، آپ کو تھوڑی تھوڑی ٹپس دیں گے جو میں نے خود اپنی سیکھی ہیں اور ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس کے ذریعے کریں. ٹھیک ہے، قرآن ہم کتنا ٹائم گزار سکتے ہیں، بعض مرتبہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک قرآن بھی مشکل ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے ختم کرنا. ٹھیک ہے، کچھ ہمارے عذر آ جاتے ہیں بیچ کے، اس میں
تو وہ کیسے کریں. ٹھیک ہے, کچھ ایسے معاملات اپنے رکھیں کہ ہم ایک قرآن کے بجائے 2 قرآن یا 3 قرآن ختم کریں. ٹھیک ہے, تعلق بالقرآن جتنا بڑھ سکتا ہے بڑھائیں, اپنے وقت کو کہاں سے کٹ ڈاؤن کریں اور کہاں لگائیں. ٹھیک ہے, سونے جاگنے سے ہی نہیں ہم اٹھ پاتے. شروع کے 4-5 دن تو ہمارا انرجی لیول, جب ہم شروع کرتے ہیں قرآن تو رمضان تو ہمارا بہت زیادہ ہائی پیک پہ ہوتا ہے. 3-4 دن بعد موٹیویشن کا لیول ڈاؤن ہونا ہے, تو اس موٹیویشن کو کیسے رکھیں ہائی ٹل دی اینڈ. آخر کی 10 راتیں جو ہمارے لیے ہیں, جس کی آتھینٹسٹی بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آپ جو ہے وہ طاق راتوں میں کریں, تلاش کریں. تو ہم 5 کی طاق راتوں کے بجائے ہم پورا عشرہ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے عشرے میں اعتکاف کرتے تھے نا, تو ہم بھی ایسا کچھ اپنا معاملہ بنائیں کہ آخر کی 10 راتیں ہم جاگیں. اپنی فیملی کے ساتھ کچھ ایسا ٹائم ضرور رکھیں جس میں ہمیں کوئی نہ کوئی اسلامی ڈسکشن رکھیں, فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ کچھ ایسے معاملات کریں. تو وہ ساری چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں, زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ کا. اس دن آپ کو پہلے سے بتا دوں گی کہ آج ہم تھوڑا سا رمضان کا ڈسکشن کریں گے. ہو سکتا ہے کلاس کے بعد ہی کر لیں, آدھے پونے گھنٹے کا, یا ریکارڈ کر لیں گی. اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا. تو وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ ضرور کروں گی. آج کی کلاس کو یہیں اینڈ کر دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یا رب ذوالجلال, تو شاہوں کا شاہ ہے, ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے. یا اللہ ہمیں اپنی دین کے کام کے لیے چن لیجئے. یا اللہ ہمیں اپنے چند لوگوں میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں آپ کی نعمتوں کا صحیح سے شکر کرنے والا بنا دیجئے. ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ ہمارا دل چاہے نہ چاہے ہم سے دین کا کام لے لیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دیجئے, نہ صرف معاف کر دیجئے بلکہ یا اللہ ان کو نیکیوں میں بدل دیجئے. یا اللہ دین کی راہ میں استقامت عطا فرمائیے. یا اللہ سیدھا اور سچا راستہ دکھائیے, صراط مستقیم پہ ہاتھ پکڑ کے چلا دیجئے. یا اللہ ہمیں تفرقوں میں بٹنے سے بچا لیجئے. یا اللہ سچا اور حق کا راستہ دکھا دیجئے. یا اللہ جو ہم سے جو کمی بیشیاں ہو جاتی ہے, یا اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص فرما لیجئے. یا اللہ ہم خالص آپ کے لیے بیٹھے ہوں, آپ کے لیے سنیں, آپ کے لیے عمل کریں, کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں. آمین. یا اللہ جو جس پریشانی سے ہیں, یہ بہنیں بیٹھی ہیں, اپنا وقت نکال کے ان کے گھر کو, ان کی جان کو, ان کے مال کو, ان کے اولاد کو ان کے لیے باعث رحمت بنا دے. یا اللہ رحمت کے دروازے ان کے گھر میں کھول دے. یا اللہ سکون کے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے. ان کو, ان کے زوج کے, ان کے بچوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اور ان کے زوج اور ان کی اولاد کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ وسعت والی معاش عطا فرما, بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دے, ذہنی سکون عطا فرما, گھروں کو دین کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ ہماری اولادوں کی ذہن کی, جسمانی اور ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرما لے, آنے والے ہر فتنے سے محفوظ فرما لے. یا اللہ ہم کہاں سے بچا سکتے ہیں, تیری ذات بچانے والی ہے. یا اللہ ہمارے بچوں کو بہترین دوست عطا فرما جو ان کو دین سے قریب کریں. یا اللہ ہم ان کے ساتھ باہر نہیں جا سکتے, ان کی لمتو ان کی حفاظت فرما, ہر قسم کے شر سے, ہر قسم کی برائی سے ان کو محفوظ فرما لے. آمین. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر. یا اللہ مرتدم کلمہ شہادت نصیب فرمائیے گا. ہم جب آپ سے ملے تو ہم اپنے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں. یا اللہ شرک سے محفوظ فرما لے. یا اللہ جو چھپا ہوا شرک ہوتا ہے, تکبر سے محفوظ فرما لے. یا اللہ ہر برائی کو ہم سے دور کر دے. آمین. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمائیے گا. یا اللہ ان کا جنت میں پڑوس عطا فرمائیے گا. یا اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیے گا. آمین. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے, جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے. ہر اس چیز کا, ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی. آنے والے ہر فتنے سے ہم کو محفوظ فرما لیجئے. یا اللہ جس چیز سے پناہ ہمارے نبی نے مانگی, ہم اس ہر چیز سے پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ آنے والے ہر فتنے سے ہم کو, ہماری آل اولاد کو اور تمام مسلم امہ کو محفوظ فرما لیجئے. آمین.
یا اللہ جو بہن جس پریشانی سے اس کی پریشانی کو دور کر دیجیے. بہت ساری بہنیں ہماری بیمار ہیں، ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے. ہمارے ساتھ پڑھتی ہیں، ہمارے گھروں میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں، انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ جو بہن کے دل میں جو جائز خواہش ہے اس کو قبول کر لیجیے. میں نہیں جانتی یا اللہ، ہم نہیں جانتے ہمیں کیا چاہیے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں اصل میں آپ سے کیا چاہیے. یا اللہ آپ خود اتنی ساری چیزیں آپ نے بن مانگے عطا کر دی، اتنی رحمتیں، ہم تو شکر بھی نہیں کر سکتے ان نعمتوں کا. یا اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا لیجیے، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہو ہمارے لیے ہمیں وہ عطا کر دیجیے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ آخری کلاس تھی بہن آج، پھر اس کی لیول 2 کی